ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ حریت رہنماؤں نے عید الفطر کے پرمسرت موقع پر پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت جارحیت اور ظلم اور جبر کے ذریعے کشمیریوں کو کبھی محکوم نہیں رکھ سکتا۔ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ کشمیریوں کو قتل کر کے مسئلہ کشمیر ختم کر دے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ آج جب پوری امت مسلمہ عید الفطر منا رہی ہے، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو عید کے پرمسرت موقع پر بھی بھارت کے سخت فوجی محاصرے کا سامنا ہے۔ نماز عید کی ادائیگی اور بھارت مخالف مظاہرے روکنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں سخت کرفیو اور بھارتی فوجیوں اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ بھارتی فوج گزشتہ 7 دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں جاری رکھے ہوئے ہے تاکہ کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور کیا جا سکے۔ مودی کی فرقہ پرست حکومت نے گزشتہ سال 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد سے نہتے کشمیریوں پر مظالم خطرناک حد تک بڑھا دیے ہیں۔ رمضان المبارک کے دوران بھارتی ریاستی دہشت گردی میں بڑی حد تک اضافہ ہوا اور عید کے موقع پر بھی کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس دوران بھارتی فوجیوں نے تلاشی اور محاصرے کی 472 کارروائیوں کے دوران 25 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ فوجی کارروائیوں اور بھارت مخالف پرامن مظاہروں کے دوران فوجیوں کی طرف سے طاقت کے وحشیانہ استعمال سے کم از کم 250 افراد زخمی ہوئے۔ رمضان المبارک کے دوران گھروں پر چھاپے مار کر 163 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں لوگوں کو اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے گھروں سے باہر جانے کی اجازت نہیں، جبکہ ہزاروں کشمیری غیر قانونی طور پر بھارت کی مختلف جیلوں میں نظر بند ہیں۔ بھارتی فورسز کے ہاتھوں نہتے کشمیریوں کا قتل، گرفتاریاں اور ان پر ظلم اور تشدد روز کا معمول بن گیا ہے، جبکہ لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں، کیونکہ کورونا کی وبا کے دوران بھی بھارتی فورسز گھر گھر تلاشی لے رہی ہیں۔ حال ہی میں فوجیوں نے ضلع بڈگام میں 750 گھروں، دکانوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ بھارتی غاصب فوجیوں نے آج ضلع پلوامہ کے علاقے متری گام کا محاصرہ کر کے تلاشی کی کارروائی شروع کی، جس کے خلاف لوگوں نے علاقے میں سڑکوں پر نکل کر زبردست احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا گیا اور 2 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دریں اثنا بھارتی فوجیوں نے آج ضلع بڈگام کے علاقے بیروا میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران کم سے کم 4 کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو عید کی خصوصی مبارکباد دیتے ہوئے قابض بھارتی فوج کی بربریت کا نہایت ہمت اور جواں مردی سے سامنا کرنے اور غیر انسانی محاصرے کے دوران صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہنے پر انہیں سلام پیش کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ ان لوگوں کی کیا عید ہو سکتی ہے جو 8 لاکھ قابض فوج کی تنی ہوئی بندوقوں اور سامراجی قوانین کی تلواروں کے سائے میں ایک کھلی جیل کے قیدیوں جیسے ہیں، جہاں عید کے روز بھی بستیوں کو گھیر کر تلاشی، تذلیل، تشدد، گرفتاریوں اور قتل کی واردات انجام دی جاتی ہیں۔ قائم مقام چیئرمین مسلم لیگ جموں کشمیر فاروق احمد توحیدی کہتے ہیں، عید الفطر کے مبارک موقع پر میں عالم اسلام کو عموماً اور ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کو خصوصاً مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید ہمیں خوشیوں اور مسرتوں کا پیغام دیتی ہے، لیکن عید سے قبل ہمارا رمضان بھی مشکلات و مصائب میں گزرا۔ ظلم کا ہر پہلو ہم نے دیکھا۔ آج بھی ظلم و جبر، کرفیو اور بندشیں اور لاک ڈاؤن جاری ہے۔ اللہ کی مساجد پر تالے چڑھے ہوئے ہیں، عید گاہوں کو ویران بنا دیا گیا ہے۔ ہمیں گھروں سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اس عید کے موقع پر ان لاکھوں شہیدوں کو یاد کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی عزیز جانوں کی قربانیاں دی۔ شمع آزادی کے ان پروانوں کو یاد کر رہے ہیں جو برسا برس سے جموں کشمیر سے لے کر بھارت کی مختلف جیلوں میں قید و بند ہیں۔ میں دنیا سے اپیل کرتا ہوں، کشمیر کے لوگوں کی مدد کیجیے۔ تنازع کشمیر کو حل کروانے کے لیے ہماری مدد کیجیے کہ تنازع کشمیر کو حل کیے بغیر ریاست جموں کشمیر میں کبھی امن نہیں آ سکتا ہے۔ کشمیری جانتے ہیں کہ عید آزاداں اور عید محکومہ میں کیا فرق ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ عید محکومہ سے عید آزاداں تک کے سفر کے لیے یہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔